پاکستان کی فوجی طاقت، ترکی کی جنگی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کی دولت، کیا یہ تینوں مل کر نیا جنگی نیٹو اتحاد بنانے جا رہے ہیں؟ یا یہ نیا اتحاد جسے معاہدہ مکہ کہا گیا ہے یہ عالمی طاقتوں کو حیران کر پائے گا؟ یا کیا ایک ملک پر حملہ سب پہ تصور ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور پروگرام خبر بصر میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویلاگ کے آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ جاؤں گا اور اس سوال کے جواب میں آنے والے وقت کے بہت سارے سوالات کے جوابات شامل ہوں گے، تو آپ سے گزارش کہ ویلاگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب چلتے ہیں ان تینوں ممالک یعنی ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، ان کے آپس کے تعلقات اور دنیا کے ساتھ تعلقات مختصر جائزہ۔ سب سے پہلے ترکی کی بات۔ ترکی دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد ناٹو، اس کا ایک سب سے اہم رکن، اور امریکہ کے بعد ناٹو یورپ کو سب سے زیادہ جنگی امداد، تربیت اور ٹیکنالوجی مہیا کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے وہ نیٹو کا ایک بہت ہی اہم رکن، اور پچھلے تقریباً 2 ماہ سے یہ ایران امریکہ جنگ کے دوران طیب اردوان ڈونلڈ ٹرمپ کے مزید قریب ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی پر بہت سی جو سینکشنز سی پابندیاں وہ اٹھا لی گئیں، اور امریکہ نے اعلان کیا کہ ترکی کو F-35 بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ اس بات کا واضح اشارہ کہ آنے والا وقت امریکہ اور ترکی کے درمیان مزید قربتیں لا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ترکی اسرائیل کا بہت بڑا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کا بزنس پارٹنر۔ اب آگے چلتے ہیں سعودی عرب کی جانب۔ یہ دوسری جنگ عظیم ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوئی تھی۔ 1945 اور فیبرری کی بات، جبکہ وہ آفیشیلی اس کا خاتمہ اناؤنس ہوا اگست 1945 میں۔ تو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ روز ویلٹ اور سعودی عرب کے اس وقت کے فرمانروا شاہ عبدالعزیز، ان کی ایک ملاقات مصر میں ایک جہاز پہ طے پائی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سعودی عرب جنگ کے بعد بننے والے حالات میں کبھی بھی امریکہ کا جو پیٹرول کی ضروریات ہیں وہ بند نہیں کرے گا، بلکہ اس کو انٹرپٹڈ سپلائی جاری رکھے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ یوں کہیں کہ اور اس کے نتیجے میں امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ آج 82 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن سعودی عرب اور امریکہ اس معاہدے پر کاربند۔ سعودی عرب امریکہ کی پیٹرولیم کی ضروریات پوری کر رہا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور سعودی عرب کی کمپنی آرامکو پیٹرولیم کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بھی بن چکی۔ $120 بلین پر آنم یعنی سالانہ اس کا صرف پروفٹ ہے، سیلز تو خیر آپ چھوڑ دیں۔ تو سعودی عرب اور امریکہ ایک بہت اچھے دوست، الائز اور بزنس پارٹنر۔ اب آتے ہیں پاکستان کی جانب۔ پاکستان اپنے قیام سے پہلے جب ہندوستان تھا تو چونکہ برطانیہ کی نوآبادیاتی رہا، تو اپنے قیام کے بعد یہ برطانیہ کا ایک اچھا ساتھی، پارٹنر اور الائی رہا۔ سینٹو اور جتنے ماضی کے اتحاد بنے ان میں پاکستان برطانیہ کے ساتھ اور پھر یوں کہیں کہ یورپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہا۔ برطانیہ اور یورپ
کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی دوستی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور باہمی تعاون اب یوں کہیں کہ نصف صدی کا قصہ نہیں بلکہ پون صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ جب پاکستان کا قیام ہوا تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان روس کی دعوت کے باوجود امریکہ تشریف لے گئے، اور اس وقت سے پاکستان اور امریکہ یک جان دو قالب بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال امریکہ بھی پاکستان کا ایک قابل اعتماد دوست، پھر چین کے ساتھ مل کر بھارت کو اس کی حدود میں رکھنا، اس کی اوقات میں رکھنا، اس لیے بھی پاکستان امریکہ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد پاکستان پہ یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ روس کے خلاف افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی وہ پاکستان نے امریکہ کے لیے لڑی۔ تو ان ساری باتوں سے قطع نظر پاکستان اور امریکہ ایک قابل اعتماد ساتھی آج بھی۔ اب یہ جو اتحاد ہوا ہے ترکی، سعودی عرب، پاکستان، اب جیسا کہ ہم مختصر جائزہ لے چکے کہ یہ تینوں ممالک ویسٹ کے الائنس ہیں، ویسٹ کے قریب ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے مغرب کی یا امریکہ کی مخالفت نہیں کی، ان کے مقابل کھڑے نہیں ہوئے۔ تو اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یا جو پیکٹ کہیں قرار پایا ہے تو ہے کس کے خلاف؟ ظاہر ہے امریکہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ امریکہ کی اشیر بات سے ہی تو یہ سب کچھ طے پایا ہوگا، تو پھر اس معاہدے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ سوال یہاں پر یہ کہ اگر یہ معاہدہ امریکہ کے خلاف نہیں، ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سکے کے دو رخ ہیں، تو پھر اسرائیل کے خلاف بھی نہ ہوا، تو پھر یہ فوجی معاہدہ کیوں کیا گیا؟ کس خطرے کے خلاف کیا گیا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اپنی رائے سے ضرور کومنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔